لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الأطيبين الہداۃ المہدیین المظلومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا الذین اذهب اللہ عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا معزز و محترم سامعین محبان آل محمد علیہم السلام، لاکھ لاکھ احسان ہے اس رب جلیل کا جس نے تمام تر خطاؤں کے باوجود ابھی تک اپنی فضاؤں میں ہمیں سانس لینے کی توفیق نصیب کی ہے۔ کرم ہے اس حنان و منان اللہ تعالیٰ کا جس نے محمد و آل محمد جیسے پیشوا مرحمت فرمائے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان ہے، بہت جلدی سے عزیزو گزر رہا ہے۔ اس کے لمحات انتہائی قیمتی ہیں۔ حضور اکرم نے اپنے خطبہ شعبانیہ میں جو تاریخی خطبہ ہے رمضان مبارک سے پہلے ان ایام کے ان لمحات کے متعلق بڑی تاکید فرمائی ہے۔ فرمایا دنیا والو ایامہ افضل الایام، رمضان مبارک کے دن کوئی عام دن نہیں ہے، ان کے دن عام سال کے دنوں سے افضل ہیں۔ وساعاتہ افضل الساعات، اس کے لمحات، اس کی گھڑیاں عام ساعات و لحظات سے انتہائی افضل ہیں۔ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جو آج کی شب جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی آج وہ بہشتی بن گئے ہیں۔ آسمان پہ منادی ندا دیتا ہے کوئی خوش نصیب جو اپنی تقدیر کو بدلنا چاہے۔ کچھ لوگ ہیں جو تھوڑی سی توجہ کر لیتے ہیں، اگر تھوڑی سی توجہ ہو جائے تو اس کی بارگاہ میں انتہائی کشش ہے۔ وہ اپنے بندوں کو چاہتا ہے کہ گمراہی سے بچ جائیں، شیطان کے سر سے بچ جائیں، ہوائے نفس کے شر سے بچ جائیں،
اپنے دشمنوں سے بچ جائیں. اس لیے بار بار قرآن میں اعلان فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. اے میرے بندو اپنے دشمن کو اور میرے دشمن کو اپنا دوست نہ بناؤ. انہ لکم عدو مبین. یہ تمہارے کھلے دشمن ہیں، میں تمہارا دوست ہوں. تم میری بات پہ عمل کرو. کائنات کے اندر دو راستے ہیں، ایک راستہ ہے رحمان کا، ایک راستہ ہے شیطان کا. ہماری بحث یہاں تک پہنچی تھی عزیزو، ہر زمانے میں اگرچہ شیاطین کا سب سے بڑا شیطان بزرگ ابلیس نامی ہے، لیکن اور بھی بہت شیطان ہیں. ایت اللہ العظمی شیخ انصاری رحمت اللہ علیہ نے کہ جن نے حوزہ علمیہ نجف کو سنوارا تھا آج سے 1000 سال پہلے، ان کا ایک واقعہ تاریخ میں ملتا ہے، عجیب واقعہ ہے. ظاہر سی بات ہے کہ بیت المال مراج اعظام کے پاس جو آپ وجوہات خمس زکوات دیتے ہیں ان کے پاس جاتا ہے، وہ اپنی ذات پہ مصرف نہیں کرتے. یہاں جو آپ دیکھتے ہیں یہ حکومت کے اندر جو پیسہ ہے بیت المال کہلاتا ہے، لیکن جہاں پہ لوگ اس طرح اس کو کھاتے ہیں جیسے اپنے باپ کی میراث ہو، لیکن وہاں فرق یہ ہے الہی نمائندوں جو اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہیں اور جو دنیا کے بندے ہیں ان میں فرق یہ ہے. اب ان لوگوں کو جو اس وقت برسر اقتدار ہیں یا برسر حزب اختلاف جہاں بھی ہیں، یہ جتنے بھی سیاستدان ہیں تقریباً سب کے سب چور ہیں. ان لوگوں نے آپ کے خون کو چوسا ہوا ہے زالو کی طرح، اور ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ ان کا سرمایہ کتنا ہے، اور پھر یہ حل من مزید کے چکر میں ہیں. تو یہ نمائندے ہیں، لیکن مراج اعظام علماء عرفاء الہی لوگ ان کے پاس اربوں روپے سال کو آتے ہیں، مگر وہ اپنی ذات پہ 1 روپیہ 1 دینار بھی خرچ کرنے کو تیار نہیں ہیں. ایک زمانے میں جب آغا کی مرجعیت تھی ایت اللہ شیخ مرتضی انصاری کی، تو اس زمانے میں ظاہر بینک نہیں تھے. جتنا لوگ واجبات ادا کرتے تھے ان کو صندوقوں میں منتقل کر دیا جاتا تھا. آپ کے گھر میں آپ کی زوجہ کہ ہاں ولادت تھی، ڈلیوری تھی، تو وہ جو اس زمانے میں آیا تھی، دائی تھی، دایا تھی، جو بھی تھی، وہ چل کے آئی آغا کے پاس اور آغا کو بتایا کہ آپ کی زوجہ محترمہ انتہائی ویک ہیں، انتہائی کمزور ہیں، بچے کی ولادت سے پہلے لگتا ہے وہ مر جائیں گی، اس کے لیے کچھ اہتمام کریں، انتظام کریں. یہ رات کا واقعہ ہے. دوسرے دن آغا کے شاگرد نے خواب میں دیکھا، یعنی اسی شب کو، یہ دوسرے دن ایت اللہ عظمی انصاری کو ان کے شاگرد نے واقعہ نقل کیا. وہ واقعہ عرض کر دوں. آغا کو جب بتایا، آغا نے کہا میرے پاس میرے ذاتی کوئی پیسے نہیں ہیں، یہ بیت المال لوگوں کی امانت ہے، میں اس سے خرچ نہیں کر سکتا، رات کی تاریکی اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے. کہا دیسی گھی چاہیے؟ کہا نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کیسے انسان ہیں، کیسا دین آپ کو کیا سکھاتا ہے کہ ایک انسان مر جائے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیت المال ہے؟ تو آغا اٹھے، انسانیت کے عنوان سے صندوق کی جانب گئے، واپس پلٹے کہ نہیں یہ تو مسلمین کا مال ہے، مجھے اختیار نہیں. خلاصہ 3-4 مرتبہ آغا گئے، واپس پلٹے. تو اسی شب کو آغا کے ایک شاگرد نے، آغا انصاری کے شاگرد نے خواب دیکھا کہ شیطان ہے، کچھ اس کے پاس ہتھکڑی ہیں، زنجیر ہیں، بیڑیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، ان کو جوڑ رہا ہے. تو اس نے پوچھا یہ کیا ہے شیطان سے؟ کہا آج بڑی کوشش کی ہے 3-4 مرتبہ شیخ مرتضی انصاری کو پھنساؤں، لیکن وہ کڑیاں توڑ کے بھاگ گیا. تو اس طالب علم نے پوچھا، عالم دین تھا، کہ میری ہتھکڑیاں کہاں ہیں؟ کہا آپ لوگوں کو ہتھکڑیوں کی ضرورت کون سی ہے؟ میں تو آپ کو برگلانے کے لیے نہیں آتا، میں تو اپنے بچوں کو چھوٹے چھوٹے شیطان بچے بیچتا ہوں. کہا وہ ان کے لیے کہ جو اللہ والے، تیرے لیے نہیں. تمہیں ایک سیٹی مارتا ہوں تم آ جاتے ہو. تم تو انتظار کرتے گناہ کس طرح کیا جائے.
تمہیں تو غافل لوگ ہیں ہم لوگ، ہمیں پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ ہم نے جہنم کے ایندھن کے لیے بہت سے جنوں اور انسانوں کو تیار کر لیا ہے، خدا نے تیار نہیں کیا، خدا علم سے جانتا ہے کہ وہ تیار ہو چکے ہیں۔ کیوں تیار ہوئے ہیں؟ ان کے پاس عقل ہے، استعمال نہیں کرتے، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں، کان ہیں سنتے نہیں ہیں۔ یہ لوگ ہیں کون؟ قرآن فرماتا ہے اولئک کالانعام، یہ حیوانات ہیں، چار پائے ہیں۔ پھر قرآن اس سے بھی آگے ترقی کرتا ہے بل ہم اضل، بھیڑ بکریاں بھینسیں گائیں ان سے اچھی ہیں، یہ ان سے بدتر ہیں، انسان ہیں، ظاہر میں انسان ہیں۔ کیوں یہ ان سے بدتر ہیں؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون، یہ غافل ہیں، ان کو نہیں پتا ہوا کہاں سے چل رہی ہے، گرمی کہاں سے آ رہی ہے، دن میں کیا ہو رہا ہے، یہ اپنی دنیا میں مگن ہے۔ عجیب ہے، معصومین نے ایسے لوگوں کے جس طرح ہم کہیں کہ ہم اپنی دنیا میں غرق ہیں، ہمیں دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی سروکار نہیں ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور اپنے آپ سے بھی سروکار نہیں ہے کہ شیطان ہمیں کہاں لے جا رہا ہے، آج تک ہم کہاں کس خطرناک موڑ پہ پہنچ چکے ہیں، اب کیا ہونا ہے ہمارے ساتھ۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو نہ بچایا تو کون بچائے گا ہمیں؟ سوچنے پہ شیطان فرصت نہیں دیتا، شیطان کے عالج ہو کے تو لگا رہے اپنا، تیری زندگی بھی ٹھیک ہے، تیرا کاروبار بھی ہے، مست رہے اپنی دنیا میں، سوچنے نہیں دیتا۔ قرآن فرماتا ہے یہ لوگ جانوروں سے بدتر ہیں۔ فرق کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں اس لیے کہ جانور اور انسان میں ایک فرق ہے، وہ ہے عقل و شعور کا فرق۔ جانور اس کے پاس حس موجود ہے لیکن عقل نہیں ہے، عقل کی دولت۔ انسان ممتاز اس لیے کہ اشرف المخلوقات ہے، نہیں ہے کہ دو پایا ہے، نہ انسان کی شکل و صورت کی وجہ سے افضل نہیں ہے، انسان کے پاس اللہ نے ایک دولت عطا کی جس کا نام ہے عقل و خرد، جس سے وہ سوچتا ہے، اس کے پاس لائٹ ہے، نورانیت ہے، اس کے بعد وہ فیصلے کرتا ہے اس کی روشنی میں، حیران نہیں کر سکتے۔ اب جو کوئی شخص جس کے پاس عقل ہے لیکن اس پہ اس نے تالا لگا رکھا ہے، تو اس میں اور گائے میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں نا، اس کے پاس سرے سے تھا نہیں، اس نے اس کو بند کر دیا۔ قرآن فرماتا ہے بل ہم اضل، بلکہ یہ ان سے بدتر، ان کے پاس نہ تھا استعمال نہیں کیا، یہ بد نصیب ان کے پاس تھا استعمال نہیں کرتے، تو یہ تو بدتر ہو جائیں گے نا حیوانات سے۔ کون ہے؟ قرآن فرماتا ہے اولئک هم الغافلون، یہ غافل ہے۔ متقین کے امام حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اس کی صورت، اس کی شکل و صورت الصورت صورت الانسان والکلب کلب حیوان۔ امام فرماتے ہیں ظاہراً تو آپ کو لگتا ہے بڑا اچھا، اس نے میک اپ بھی کیا ہوا، خوشبو لگائی ہوئی ہے، کلب والے کپڑے بھی پہنے ہوئے ہیں، بڑا شریف معزز انسان ہے۔ امام فرماتے ہیں ظاہراً انسان کی صورت میں ہے لیکن اس کا دل جو ہے وہ حیوانوں کا دل ہے، یہ وحشی درندہ ہے، یہ جو غیبت کرتا ہے مسلمان مومن بھائی کی، اس کی پشت پیچھے، قرآن کیا فرماتا ہے سورہ حجرات کے اندر؟ قرآن فرماتا ہے لوگوں اپنے مردہ بھائیوں کا گوشت مت کھاؤ۔ حضور اکرم خاتم انبیاء محمد مصطفیٰ یہی رمضان مبارک کا مہینہ تھا، ان کے گھر والوں میں سے کسی شخص نے کسی عورت کی جو وہاں آئی تھی حضور سے ملنے کے لیے، کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، اس کی غیبت کیا کی؟ وہ کوتاہ قد تھی، چھوٹے قد کی تھی، اللہ نے اس کو بنایا نا، ہم کہتے ہیں فلاں ٹیڑھا ہے، فلاں ہے، فلاں وہ ہے، یہ کیا مقصد ہے کہنے کا؟ کیا میں نے اپنے آپ کو خود بنایا سانچے میں؟ تو یہ میرا اعتراض اس پر نہیں ہے، اس کے خالق پر ہے۔
سوچ کے کیا کریں کام. جب ہم کسی پر اعتراض کرتے ہیں، اعتراض انسان پر، انسان نے تو کسی کو نہیں بنایا. انسان نے کوئی آرڈر دیا میرے بیٹے کو اس طرح بنانا، قد بڑا ہو، خوبصورت ہو، فلاں ہو فلاں، نہ. یہ ساری مخلوق، ساری صنعت اللہ کی ہے. انسان پر اعتراض نہیں، خدا پر، خالق پر اعتراض ہے. سوچ کے بولا کرو. جب اس غالباً بیوی ہے رسول اللہ کی، تاریخ نے لکھا ہے جب حضور کے سامنے روزے سے رمضان مبارک تھا، کہا کہ وہ ٹیڑھی پیڑھی آئی تھی. میرے الفاظ نہیں ہے، مراد اس کی یہ تھی کہ چھوٹے قد والی آئی تھی. تو حضور نے فرمایا تو نے اس کی غیبت کی. کہا یا رسول اللہ میں روزے سے ہوں. آپ نے فرمایا روزہ چلا گیا آپ کا، تو نے بڑا جرم کیا ہے. کہا اپنے منہ میں انگلی مارو. یہ سب مسلمانوں نے لکھا ہے. جو ہی انگلی اس نے انگلی ماری تو تازے گوشت کے ٹکڑے نکلے. کیونکہ یہ رسول کر سکتے ہیں، ان کے پاس حقیقت، ہم نہیں کر سکتے. ہمارے پاس حقیقت نہیں ہے. ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، یہ تو رسول اللہ ہیں جو رسول اللہ کے راستے پر گامزن ہوتے ہیں، وہ ایسے کام کرتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اگر شخص اللہ کے راستے پر چل پڑے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو یقیناً ہم ان کی مدد بھی کرتے ہیں، ان کو ہدایت بھی فرماتے ہیں. نجف کے اندر ایک مرجع کے زمانے میں، اس وقت یہ بسیں، یہ موٹر کاریں، یہ چیزیں نہیں تھیں. اونٹ کی سواری، گھوڑے کی سواری یا پیدل، ماشاءاللہ. اب لوگ ظاہر نجف سے آتے ہیں کربلا ہر شب جمعہ، تو تقریباً اگر میں بھول نہیں رہا تو 80 کلومیٹر ہے نجف سے کربلا. ظاہر 80 کلومیٹر پیدل چلنے کے لیے 2-3 دن چاہیے ہوتے ہیں. نجف کے شہر میں روڈ کے کنارے ایک موچی بیٹھتا تھا. کون؟ موچی. جو لوگوں کے، یعنی بڑا موچی بھی نہیں تھا دکاندار جو سیٹ ہو، چٹائی بچھا کے لوگوں کے جوتوں کو وصلہ کرتا تھا، ٹانکے لگاتا تھا جو عام روڈ میں بیٹھے ہوتے. کئی مرتبہ ایسا ہو طلاب نجف کے جاتے ہیں کربلا ہر شب جمعہ، تو بعض لوگ نجف میں رہ گئے، بعض کربلا گئے. تو انہوں نے جب اتفاق ایسا ہو کئی جمعرات کو، کئی شب جمعہ، دیکھا کہ یہ موچی جو ہے مثلا مغرب کی نماز اس نے پڑھی ہے حرم امیر المومنین کے اندر، تو عشاء کی نماز ٹائم کربلا میں تھا، حرم امام حسین میں تھا. اب سب طلاب نے آپس میں ایک کر لیا کہ بات پکی ہے، اس کو آزماتے رہے. جب یقین ہو گیا کہ سچی بات ہے، پھر اپنے مرجع کو، مجتہد کو بتایا کہ یہ جو موچی ہے، پتہ نہیں 2 موچی ہیں، یہ وہاں بھی ہوتا ہے شب جمعہ، یہاں بھی ہوتا ہے. تو آغا نے اس کا امتحان لیا. آغا نے کہا کہ مجھے آج ایک خط پہنچانا ہے کربلا، کوئی ہے جو آج پہنچا دے. وہ بیٹھا تھا مجمع میں، اس کا امتحان کر رہے تھے. جب دیکھا کوئی نہیں تو دیکھا کہ آگے مجبوری ہے، اس نے کہا آغا مجھے دے، میں کسی کو دیکھتا ہوں مسافر پہنچا دوں گا. ظاہر سی بات ہے اس بندے کو اسی وقت پہنچا دیا. معلوم ہوا یہ طے الارض کرتا تھا یہ موچی. کیوں؟ معلوم نہیں ہے کہ جس کو ہم ایک پست اور غریب اور نادار شخص سمجھ رہے ہیں، شاید یہی اللہ کا ولی ہے. حدیث قدسی ہے، اگر میرے ولی کو ڈھونڈنا ہے تو میلے کپڑے میں ڈھونڈو. اس لیے لوگوں سے نفرت نہ کیا کریں، ہر شخص کو اپنے آپ سے افضل سمجھیے. سید سجاد کا فرمان سنا رہا ہوں. ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص سن میں، عمر میں تجھ سے چھوٹا ہے تو یقیناً اس کے گناہ تجھ سے کم ہے، اور اگر کوئی شخص تجھ سے عمر میں، سن میں بڑا ہے تو اس کی نیکیاں زیادہ ہیں. اور اگر کوئی شخص تیرا ہم پلا ہم سن ہے تو تو اپنے گناہ کو تو جانتا ہے نا کتنے ہیں، اس کے بارے میں نہیں جانتا. کیا معلوم کہ اس سے گناہ تجھ جیسے ہوں، تجھ سے کمتر ہوں شاید اس کے. بس کسی شخص کو بھی اپنے سے پستر نہیں سمجھنا چاہیے. مومن کی عزت اللہ کی عزت ہے، مومن کا احترام رسول اللہ کا احترام ہے، مومن کا احترام امیر المومنین کا احترام ہے. بعض روایات کے اندر مومنوں سے یہ تعبیر کیا گیا ہے یتیمان آل محمد. یہ سید نہیں ہے،
لیکن جو لوگ اہل بیت کی پناہ میں آ جاتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام ان کو اپنا فرزند سمجھتے ہیں. درود بھیجیں محمد والے محمد کی بارگاہ میں. صادق آل محمد کی نورانی محفل، اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، محفل جاری ہے، امام مسئلے بیان کر رہے ہیں، لوگ قلم کاغذ لے کے لکھ رہے ہیں. اتنے میں ایک بوڑھا، انتہائی بوڑھا شخص دروازے سے داخل ہوا. وہیں پہ دیکھا کہ رش بہت ہے، کافی لوگ بیٹھے تھے، تو وہ وہیں پہ اس نے کہا کسی کو مزاحم نہ ہو، خلاف آداب محفل جیسے آغا سے فرما رہے تھے. وہ جوتوں میں بیٹھنے لگا. امام نے حکم دیا راستہ دو، اس کو آگے آنے دو. اسے بلا لیا، اپنے ساتھ بٹھائے. جو ہی امام کی بارگاہ میں پہنچا، امام کی دستبوسی کی، دھاڑے مار کے رونا شروع کر دیا. مولانا نے پوچھا روتے کیوں ہو؟ کہا مولا 90 سال ہو گئے میری عمر کو، میں آپ کے در کا منگتا ہوں، میں آپ کا در کا نوکر ہوں، لیکن اب دل میں ایک دغدغہ ہے، وسوسہ ہے، پریشانی ہے کہ میرا انجام کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا. سب سے اچھی دعا انسان کے لیے میرے عزیزوں، میرے بزرگواروں، دعائیں ساری مانگ کرو، لیکن اہم ترین دعا جو بزرگوں نے، علماء نے، مراجع نے انسانوں کو نصیحت کے طور پر فرمائی ہے، سب سے اہم دعا انسان کے لیے اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا. اے ہمارے معبود ہمارا انجام بالخیر کر دے. یہ سب سے اہم دعا انسان کے لیے. بینک بیلنس چھوڑ کے مرنا اچھا انجام نہیں ہے، کوٹھیاں ویلے چھوڑ کے جانا اچھا انجام نہیں ہے، دنیا کے اندر نام نموز پیدا کرنا اچھا انجام نہیں ہے. اچھا انجام یہ ہے کہ آواز الہی آ رہی ہو، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ سے معاملہ کریں. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا. کون ہے اس طرح کا؟ ہم 10 روپے کا سودا لیتے ہیں نا، تو 10 روپے کا نوٹ اگلا مانگتا ہے نا دکاندار، اگر آپ 9 روپے دیں معاملہ نہیں ہوگا بھائی، پورا کرو، اس کا حق ہے نا. شریعت میں یہ ہے کہ اپنا حق کتنا کم کیوں نہ اس کو چھوڑو نہیں. ٹھیک ہے آپ بڑے شریف ہوں گے، بڑے سخی ہوں گے، آپ کی مرضی ہے، لیکن آپ کا حق ہے، آپ اپنا حق مانگ سکتے ہیں، بولو کم ترین کیوں نہ ہو. اور کسی کا حق کھاؤ نہیں، چاہے جتنا کم تو نہ ہو. اپنا حق کسی کو دو نہیں، کسی کا حق کھاؤ نہیں. ہم اگر دنیا والے معاملہ کرتے ہیں میرے بزرگواروں، تو ہم جتنے پیسے دیتے ہیں اتنی چیز لیتے ہیں. یہ اللہ معاملہ کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے میرے ساتھ معاملہ کرو، تم ایک عمل کرو گے میں 10 نیکیاں لکھوں گا، تم ایک عمل کرو گے میں 70 نیکیاں لکھوں گا. اس سے بڑا معاملہ کیا ہو سکتا ہے انسان خوش نصیبی. لہذا بوڑھے نے رونا شروع کیا کہ مولا انجام سے ڈر رہا ہوں. فرمایا ہمارے شیعہ ہو، ہمارے چاہنے والے ہو، ساتھ بیٹھے مولا کے. کہا آپ کی قسم، آپ کے جد کی قسم، زندگی اسی محبت عشق میں گزار دی ہے. فرمایا پھر روتا کیوں ہے؟ جب تجھے یقین ہے تو ہمارا ہے تو رونا کس لیے؟ امام نے سختی سے منع فرمایا، یعنی امام کو اس کا رونا گوارا نہیں ہو رہا تھا. امام نے فرمایا رو نہیں، چپ ہو جا. جس طرح تو میرے ساتھ دنیا میں بیٹھا، قیامت بھی میرے ساتھ رہے گا، وحی سے میرے ساتھ رہے گا. شرط یہ ہے کہ تو دل سے محبت کرنا تو سیکھ ہمارے سے. صلوات پہ محمد والے محمد کی بارگاہ میں. دنیا میں جتنے بھی فساد ہیں اس وقت، ڈرون حملے ہیں، خودکش حملے ہیں، یہ سارا کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، دنیا کے اندر تباہی ہے، یہ ساری ہوائے نفس کی، سارا اس کا کام ہے، کارستانی ہے اس کی، سارا اس کا ہے. اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مجرم، سب سے بڑا شیطان، میں نے بتایا نا آپ کو کہ دنیا کے اندر شیاطین جن کا سردار ابلیس ہے، اس وقت سے لے کر آج تک شیاطین موجود ہیں. ہماری بحث چل رہی ہے، لیکن ہر زمانے میں شیطان کے چہرے بدلتے رہتے ہیں. کبھی شیطان موسیٰ کے مقابلے میں، حضرت موسیٰ کے کون تھا؟ فرعون ہے. جناب ابراہیم کے مقابلے میں کون ہے؟ نمرود ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں مشرکین مکہ کے سردار تھے، شیطان تھے سب لوگ. یہ قرآن نے ان کا فیصلہ کیا ہے کہ شیطان تھے.
آج کل زمانے میں شیطان ہے، شیطان کا کام کیا ہے؟ یامرکم بالفحشاء، وہ تمہیں برائی کی دعوت دیتا ہے۔ اس کی ایک صفت یہ ہے، اس وقت میراتھن ریس، کیٹ واک، فیشن شو دین کے خلاف جنگ کا نام ہے۔ کہیں ایسا ہو کہ آپ کے بچے بھی جاتے رہے وہاں پہ کہ ہم متمدن لوگ ہیں نا، پیسے والے ذرا بچہ جائے گا نا دیکھ کے آ جائے اٹھنگ کر کے، کیونکہ ہمارے ہاں تمدن کی علامت یہ ہے، کبھی بال یہاں سے کٹے ہوئے ہیں تو کہیں کہاں سے کٹے ہوئے ہیں، کبھی داڑھی یہاں سے لٹکی ہوئی تو کبھی کہاں سے لٹکی ہوئی ہے۔ بھائی یہ دین سے بغاوت کا نام ہے۔ لا تشبہوا بالیہود، اپنے آپ کو اپنی شبہ یہود کی نہ کرو، اور ہماری پینٹوں پر ان کے نام، سب کچھ اسرائیل کے جھنڈے، کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ بچوں کو سب کچھ ان کی باتیں مانیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ کہیں اسلام سے بغاوت ہو رہی ہو۔ اس وقت دینی حمیت کو، دینی غیرت کو قتل کیا جا رہا ہے، اور ہم لوگ خاموش تماشائی ہیں۔ اچھے حسینی ہیں آپ، کیوں؟ اس لیے کہ میرا گھر سالم ہے نا۔ بھائی حضرت موسیٰ کا فرعون سے کیا جھگڑا تھا؟ اگر حضرت موسیٰ فرعون سے کہتے کہ مجھے بھائی تسبیح چاہیے، مصلی چاہیے، مسجد چاہیے، جمعہ چاہیے، یہاں تو ایک جمعہ پر مصلی پر مولوی اس کو قتل کر دیتے ہیں، تو مجھے بتائیے کیا فرعون ان کو بڑی مسجد جامع نہ بنا دیتا؟ فرعون کو اس سے اگر انہیں کہ آپ نماز پڑھتے رہیں۔ عراق کے اندر بغداد میں جب وہاں پہ برطانیہ کا مستعمرہ تھا، ہم تو ابھی تک ظاہراً آزاد ہوئے ہیں لیکن فی الواقع غلام ہیں، فکری بھی غلام ہے، وجود کے بھی غلام ہے۔ تو وہ وہاں کا ایک آیا بڑا سردار انگریز، جمعہ کا دن تھا تو اذان جمعہ ہو رہی تھی، نماز جمعہ کے لیے سب لوگ جوگ در جوگ جا رہے تھے جامع مسجد کی طرف۔ وہ رک گیا، گاڑی روک گیا، ایک کون لوگ ہیں کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ آواز کس چیز کی آ رہی ہے؟ کیونکہ اذان ہے، کہا اذان کیا ہوتی ہے؟ جب یہ عبادت کے لیے بلا، جس طرح کلیسا میں لوگ آتے ہیں عبادت کرتے ہیں، تب کہہ کیا رہا ہے؟ انہیں کہہ رہا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، حضور اکرم اس کے رسول ہیں، نماز پڑھواؤ۔ کہا ہمارے خلاف تو کچھ نہیں کہہ رہا۔ کہا نہیں، کہ پھر جو مرضی کہتا رہے، ہماری نمازیں ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی۔ ادھر شیطان انسان کو یامرکم بالفحشاء ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز اگر انسان کو برائی سے نہیں روکتی تو وہ نماز نہیں ہے، نماز نہیں ہے۔ حضور اکرم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے کہ میری امت کے دو شخص ایک جماعت میں کھڑے ہوں گے، میری امت کے دو شخص ایک جماعت میں نماز پڑھ رہے ہوں گے، دونوں کا رکوع ایک ٹائم کے مطابق، دونوں کا سجدہ برابر، لیکن فرمایا ان دونوں کی نماز میں میری نظر سے زمین و آسمان جتنا فرق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو نماز پڑھ رہا ہے یہ ابھی بیوی کی فکر میں، بچوں کی فکر میں کہ ٹماٹر گھر لیے نہیں لیے ہیں، دکان کا دروازہ بند کیا تھا نہیں کیا تھا، یہ کیا تھا وہ نہیں کیا تھا۔ یہ جو شخص ہے وہ جان رہا ہے۔ کہا جب نماز پڑھتے ہو تم اللہ کے حضور میں کھڑے ہوتے ہو، کسی افسر کے پاس جاتے ہو تو اٹینشن کے جاتے ہو، کسی بڑے شخص کے جاتے ہو تو کپڑے اچھے پہنتے ہو، 3 دن سے پہلے تیاری کرتے ہو۔ خدا اس افسر جتنا بھی نہیں ہے کتنا مظلوم ہے خدا کی بارگاہ میں ہم جاتے ہیں، کیا کہہ رہے ہوتے خدا سے؟ کم از کم یہ پتہ تو کہ کہہ کیا رہے ہیں بارگاہ رب العزت میں۔ معصوم فرماتے ہیں مسلمان اے سجدے دینے والا شخص، جب تو سجدہ دیتا ہے تو شیطان اپنی کمر کو پکڑ لیتا ہے، اس کی چیخ نکلتی ہے کہ ایک شخص مجھ سے فرار ہو گیا، میرے شکار سے نکل گیا۔ لیکن سجدے میں تو سمجھ سے کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ فرمایا جب تو سجدے کرتا ہے تو پہلا سجدہ جب تو جاتا ہے نا، تو نے کہا سمی اللہ لمن حمیدہ، اللہ ہر اس شخص کی حمد کو سنتا ہے، ثنا کو سنتا ہے جو کرے اس کے لیے۔ جب تو نے اس بات کا اقرار کیا تو جلدی سے سجدے میں گئے۔ سجدے میں کیوں گئے؟ کہ میری تسبیح کو سن رہا ہے نا۔ اب تو نے جی بھر کے تسبیح کی کہ خدا سن رہا ہے، جب وہی دیکھا ہے۔ اب جب تو نے وہاں سے سر اٹھایا تو کیا کہا؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ کیوں؟ پروردگار تو نے یہ توفیق نصیب کی، میں تو گناہوں سے بھرا ہوا ہوں، میرا دامن داغدار ہے،
تو کتنا کریم ہے، تو نے مجھے اپنے حضور میں بلا لیا، میں اس قابل نہ تھا۔ پھر جب تو جاتا ہے تو اس وقت فرمایا یہ تصور کیا کرو، توجہ آپ لوگوں کی، معصوم فرماتے ہیں، معصوم فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب دوسرے سجدے میں جاؤ تو تصور کرو کہ تیری جان لبوں پر ہے، تو جان کنی کے عالم ہے، تیری آنکھوں پر سجدگاہ رکھ رہے ہیں، تیری تھوڑی کو باندھا جا رہا ہے، تیرے رشتہ دار تیرے ساتھ بیٹھے ہیں، ڈاکٹر بھی موجود ہے، تیری موت کا وقت آ گیا، تجھے کوئی شخص بچا نہیں سکتا۔ دوسرے سجدے میں جا کر تصور کر، اب میرا وقت ہے، جب اٹھے اللہ اکبر، اب اپنے آپ سمجھ کے معاشر کے میدان میں اٹھ کے جا رہا ہوں خدا کی پیشی کے لیے، بحول اللہ وقوتہ، میں کچھ نہیں ہوں۔ جب آپ نے کہہ دیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، مانا یہ کہ پروردگار میری کوئی حیثیت نہیں۔ کبھی ہم سوچیں جو شخص نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کا معنی کی طرف توجہ نہیں تو وہ جھوٹا ہے۔ بھائی ہم کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہوں، یا میں منہ سے تو کہتا ہوں ایاک نعبد، لیکن دل سے میرا عقیدہ اس بات کا نہیں ہے، تو میں خدا کے سامنے جھوٹ بول رہا ہوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام ایک شخص کو لے جا رہے تھے سولی پہ لٹکانے کے لیے، توجہ ہے بزرگان کی، سولی پہ لٹکانے کے لیے جا رہے تھے، تو آپ نے کہا رکنا ذرا، ایک منٹ رکنا اس کے لیے، کہا یار مجھے اذن نہیں، مجھے ذرا باز کر، نصیحت کر، معلوم ہے نا جو موت کے منہ میں جا رہا ہے اب اس کے سامنے کوئی تصنع، اب حقیقتیں ساری۔ اس نے کہا پہلی نصیحت کی کس کو؟ اب معلوم ہے حضرت یحییٰ نبی معصوم ہے، اللہ کا نمائندہ ہے، حضرت یحییٰ کا ایک عام گناہگار شخص کے سامنے جا کے درخواست کرنا مجھے نصیحت کر، باز کر، یعنی اے انسان تو ہر مرحلے میں باز و نصیحت کا محتاج ہے، کبھی غنی نہ بن جانا، ہر مرحلے میں تو اپنی باز کیا کر اور اپنے بازے کو ڈھونڈا کر۔ اس نے پہلی نصیحت کی، ظاہر موت کی طرف جا رہا ہے، اب چل بھی رہا ہے، اس نے کہا کہ حضرت یحییٰ سے کبھی بھی اپنے آپ کو اپنی ہوائے نفس کے پیش نہ کر دینا، کبھی اس کے ہاتھ میں نہ بیچ دینا، ورنہ تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ پہلی نصیحت۔ آپ نے فرمایا ضد، تھوڑا سا اور بھی کر دے نصیحت، تھوڑی سی اور نصیحت کر دے۔ اس نے کہا اگر کوئی شخص دیکھو کہ کوئی شخص غلطی کر رہا ہے تو اس کو ڈانٹا نہ کر، ایک شخص غلطی کر رہا ہے اس کو سمجھاؤ، اس کو ڈانٹو نہیں۔ فضد، تھوڑی سی اور بتا، آخری قدم اس کے تختہ داب لڑک رہا ہے، اس وقت بھی اللہ کا نبی کہہ رہا ہے مجھے کوئی بات کر۔ کہا کہ اپنے آپ کو گناہ کی وادی میں نہ لے جانا، جو شخص بھی گناہ کی وادی میں جاتا ہے اللہ سے اتنا دور ہو جاتا ہے، اور جب اللہ سے دور ہو جاتا ہے تو اللہ کی رحمتوں کے دروازے اپنے اوپر بند کر لیتا ہے۔ جب اللہ کی رحمتوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو وہ خطرناک ہولناک کیفیت میں جاتا ہے۔ میں نے اس دن بھی عرض کیا کہ حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ام المومن حضرت ام سلمہ بیان کرتی، روایت کرتی ہیں کہ آپ رو رو کے دعا مانگ رہے تھے، الہی لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، اے میرے معبود ایک پلک جھپکنے تک، ایک لمحے اور لحظے کے لیے بھی مجھے میرے حوالے نہ کر۔ ام المومنین ام سلمہ نے چیخ مار دی، یا رسول اللہ یہ کیا دعا کر رہے ہیں آپ؟ کہا ام سلمہ تجھے پتا ہے میرا بھائی یونس ذرا سا ایک لمحے کے لیے اللہ کی بارگاہ سے ذرا سا ہٹا تھا، کتنی مشکلات میں جانا پڑا اس کو۔ اللہ کا نبی اگر ایک لمحے کے لیے کیا کہا تھا انہوں نے؟ بھائی ذنون نے، آپ نے پڑھا قرآن کے اندر، وہاں پہ جھگڑا ہی چل رہا تھا، نبی کی بات نہیں مانی جا رہی تھی، آخر انہوں نے کہا عذاب لے آؤ، ہمیں ڈراؤ نہیں۔ اللہ نے عذاب کا وعدہ کر دیا، عذاب آنے کا وقت معین ہو گیا۔ اب جب آثار عذاب کے ظاہر ہوئے تو دو شخص تھے جو اس جماعت سے بری تھے، ان کے ہم پلا نہیں تھے، ہم کردار نہیں تھے، ہم رنگ نہیں تھے۔ ایک عابد تھا، ایک عالم دین تھا۔ عابد تو مسلح اٹھا کے کہیں چلا گیا دور، عالم دین وہیں رہ گیا۔ عالم دین سے پوچھا اب کیا کریں، ہم بد نصیب ہیں۔ ظاہر سی بات جب عذاب آتا ہے تو زمین و آسمان سے آگ کے شعلے نکلتے ہیں جیسے زلزلہ آتا ہے،
جو امت جن پر عذاب ہے نعوذ باللہ، تو آثار پہلے کئی گھنٹے دردناک آوازیں آتی ہیں، ہر بندے کو معلوم ہوتا ہے کہ عذاب آنے والا ہے۔ عالم دین کے پاس آئے، عالم دین نے کہا تمہارا رب کہتا ہے میں نے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے پروردگار نے اپنا نام رکھا ہے رحمان رحیم، ڈرتے کیوں ہو؟ تم نے انسان پر خدا عذاب نہیں نازل کرتا، تم نے خود عذاب کو دعوت دی تھی، آگے مانگا تھا نا، اللہ تو عذاب نہیں بھیج رہا تھا۔ انسان خود کو شیطان کے چکر میں پھنساتا ہے، رحمان پروردگار نہیں چاہتا میرا بندہ شیطان کے چکر میں پھنسے۔ اس نے کہا کیا کریں آپ؟ کہا تمام لوگ شہر سے باہر آ جائیں۔ سب لوگ آ گئے، عورتیں، بوڑھے، بچے۔ کہا کہ جو بچے ماں کا دودھ پی رہے ہیں، معصوم چھوٹے بچے، ان کو ماؤں سے جدا کر لو۔ اب بچے ادھر، مائیں ادھر، ظاہر سی بات ہے جب بچے ماں سے جدا ہوں گے دھوپ کے اندر تو بچے بلکنے لگے، رونے لگے، بچے بھی رو رہے ہیں، بڑے بھی اللہ کے عذاب سے رو رہے ہیں۔ عالم دین نے توبہ کا طریقہ بتایا، جب توبہ کی، انابہ کیا، ظاہر سی بات ہے اللہ نے کہا ہے جب بھی کوئی شخص میرے دروازے پہ آ کے توبہ کر لے تو میں بخش دیتا ہوں، میں بڑا غفور ہوں، خدا کا وعدہ ہے۔ عذاب ٹل گیا۔ اب جو ہی عذاب ٹلا، حضرت یونس کے دل میں آئے پروردگار تو خود فرماتا لا یخلف اللہ المیعاد، میں کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یہ لوگ کیا کہیں گے؟ تیرا ٹائم تھا مشخص۔ اسی سوچنے سے مچھلی کی پیٹ پہنچ گئے، کیونکہ تھوڑی سی سوچ الہی رنگ سے ہٹنے لگی تھی۔ تو بس عزیز و بزرگوارو، اللہ کا دروازہ رحمت کھلا ہوا ہے۔ انسان غافل، فرمایا من غلبت، جو شخص اس کی غفلت، من غلبت غفلتہ مات قلبہ، جس پر غلبہ اختیار کر لے اس کی غفلت، ذہن سے نہیں سوچتا، اس کو پتہ نہیں میں کہاں رہ رہا ہوں، موسم آ رہے ہیں جا رہے ہیں، صبح اٹھتا ہے کام کی طرف، رات ہوتی ہے دن گنتے چلے جاتے ہیں، اس کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کوئی محاسبہ نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے کہ خدا نے مجھ سے کیا معاملہ کیا، میں نے خدا کو کیا جواب دیا، خدا نے میرے اوپر نعمتوں کس طرح بارش کی، میں نے نعمتوں کا جواب کس طرح گناہوں کی شکل میں دیا، کبھی سوچا ہی نہیں ہے۔ شیطان سوچنے نہیں دیتا۔ معصوم فرماتے ہیں جس شخص پر اس کی غفلت غالب آ جائے ذہن پر، اس کا دل مر جاتا ہے، اس کا دل، اور جب دل مر جاتا ہے انسان مر جاتا ہے۔ دیکھیں بعض اوقات روایات میں، حدیث میں ملتا ہے کافی لوگ ہیں جو ہمارے حساب کے مطابق زندہ ہیں، ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، ہنستے ہیں، کہہ کے لگاتے ہیں، لیکن دین کی منطق میں مر چکے ہیں۔ ان کو تعبیر کیا گیا ہے تلک المیت الاحیاء وذالک میت الاحیاء، یہ چلتے پھرتے ہوئے مردے ہیں، یہ چلتے پھرتے ہوئے۔ بھئی جس بندے کو اپنی زندگی کے علاوہ نہ کوئی غریب، نہ مسکین، نہ کوئی فقیر، نہ اسلام، نہ دین، کچھ نظر نہیں آتا، وہ مر چکا ہے، مر چکا ہے۔ بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے، ہم اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں، کیا امام حسین اور یزید کا کوئی ذاتی جھگڑا تھا؟ لوگ کہتے ہیں حکومتی جھگڑا تھا۔ بھائی ان کے بھائی نے حکومت کو ٹھوکر مار کے بتا دیا کہ ہم اس حکومت کے محتاج نہیں ہیں۔ جنگ صفین لیلۃ الحریر ہے، نصف شب کا ٹائم ہونے لگا، ابن عباس نے دیکھا جنگ بڑی زوروں پر ہے، متقین کے امام نے اپنا مصلی عبادت بچھا دیا میدان جنگ میں۔ ابن عباس آپ کا شاگرد ہے، عرض کرتے یا امیر المومنین ابھی جنگ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، آپ کو نمازیں یاد ہیں؟ امام کے چہرے پہ جلال نمودار ہوا، فرماتے ہیں ابن عباس تم نے کیا سمجھایا میں تمہاری کرسی حکومت کے لیے لڑ رہا ہوں؟ میں تو اسی نماز کو بچانے کے لیے لڑ رہا ہوں۔ اگر اس دین کو بچانا مقصود نہ ہوتا، اگر اللہ کی نماز کو، آئین کو بچانا مقصود نہ ہوتا تو سن لو تمہاری حکومت کی قیمت علی کے نزدیک کیا ہے۔ فرمایا رب اکبر کی قسم اگر دین درمیان میں نہ ہوتا تو تمہاری حکومت کی قیمت علی کی پھٹی ہوئی نالین سے کم تر ہے۔ تمہاری حکومت کی قیمت ایک بھیڑ بکری کے ناک سے بہتے ہوئے گندے پانی سے میرے نزدیک کم تر ہے۔
فرماتے خود فرماتے ہیں، عجیب ہے نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں لو اوتیت الاقالیم سبع، اگر مجھے 7 اقالیم کی حکومت عطا کر دی جائے، توجہ توجہ توجہ، یہ دنیا کیا حقیقت کیا ہے اس کی، کلام الامام امام الکلام، فرماتے ہیں اگر مجھے 7 اقالیم کی 7 جہانوں کی حکومت دے دی جائے، ہمیں تو چند ووٹوں کے لیے ضمیر بیچ دیتے ہیں، کہا کہ اگر حکومت 7 اقالیم کی، مذاق نہیں ہے، مبالغہ نہیں ہے، معصوم کبھی مبالغہ آرے سے کام نہیں لیتا، مولا کیا معاملہ، فرمایا مجھ سے معاملہ کیا جائے کہ 7 اقالیم کی حکومت لے لے اے فرزند ابو طالب، اس کے بدلے میں وہ چیونٹی جس کے منہ میں جو کا چھلکا ہے ظلم کر کے اس کے منہ سے چھلکا نکال لے، یہ حکومت تیری۔ کہا رب اکبر کی قسم علی ان 7 اقالیم کی حکومت کو ٹھوکر مار سکتا ہے، اتنا ظلم نہیں کر سکتا۔ صلی علی محمد۔ اس لیے امام حسین نے تاریخ نویسوں کے منہ پر ایک اخلاقی تھپڑ رسید کیا ہے جو کہتے ہیں حکومت کی جنگ تھی تو شہزادوں کی۔ امام نے فرمایا ان السنت قد امیتت، اے اصحاب پیغمبر، مدینے والو، مکہ والو، کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا رسول کی سنت کو مردہ کر دیا گیا ہے؟ بل بدعت قد احییت، بدعتیں زندہ کر دی گئی ہیں، حسین یہ نہیں دے سکتا۔ اما ترون ان الحق لا یعمل بہ، کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ حق پر عمل نہیں کروایا جا رہا؟ والمنکر لا یتناہی عن، اور برائی سے روکا نہیں جا رہا۔ ایسے حال میں حسین گھر کو چھوڑ سکتا ہے، نانے کے مدینے کو چھوڑ سکتا ہے، اکبر کو قربان کرا سکتا ہے، اصغر کی قربانی دے سکتا ہے، مگر چپ ہو کے بیٹھ نہیں سکتا۔ دین کا معاملہ ہے بھائی، دین ہے تو انسانیت ہے، اگر دین نہیں تو کچھ نہیں ہے۔ آج کل ہمارے دین پہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، ہماری نسلوں کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ ٹی وی کھولے حرام، اخبار پڑھے حرام، ہر طرف حرام حرام، بازار میں جائے حرام، عورتیں ننگی ہو رہی ہیں، عریان ہو رہی ہیں۔ ملک اسلام ہے، اسلامی ملک ہے، اسلام کے نام پہ بنا ہے، کہاں کی قربانی ہے شہداء کی؟ کیا ہم لوگ شہداء کے وارث ہیں؟ کیا ہے ہمیں؟ کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں بیدار ہونا پڑے گا، ہم خواب غفلت میں ہیں۔ اگر خواب غفلت میں رہیں گے، اس لیے فرمایا اگر کوئی شخص خواب غفلت میں آ جائے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ تفکر ساعۃ افضل من عبادت 70 سنہ، اگر شخص ایک لمحے کے لیے بیٹھ جائے اور سوچے کہ میری شرعی ذمہ داری کیا ہے، فرمایا اس کا تھوڑے سے لمحے میں سوچنا 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے ہماری ذمہ داری کیا ہے، میری شرعی ذمہ داری کیا ہے، مجھے کیا، ہم نے مرنا ہے، زندگی کتنی کریں گے، زندگی ایک لمیٹڈ ہے۔ یہ جو ہم ڈاکٹر کے پاس دوڑے بھاگے جاتے ہیں اپنے خام خیال کے مطابق کہ اب لیول اس کا بھی، شوگر کا، بلڈ پریشر کا کنٹرول، کچھ لوگ جا کے اپنا خون چینج کرواتے ہیں، بھائی کب تک زندہ رہو گے؟ موت ان چیزوں کی محتاج، موت نہ سن کی محتاج ہے، نہ تندرستی کی محتاج ہے، نہ بیماری کی محتاج ہے۔ موت جب بھی آئے گا وقت انسان کا، ایک لمحہ نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہو سکتا ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جب تمہارا وقت آنا ہے، اجل کا پیغام آنا ہے، اس وقت چاہے تم لوہے کے کلوں کے اندر، مضبوط ترین کلوں میں، موت تمہیں وہاں بھی پالے گی، پالے گی۔ موت کا ٹائم ہے، مقرر ہے۔ ایک شخص نے صادق کے آل محمد سے سوال کیا، کہ مولا یہ کیا نظام پروردگار ہے، انسان کے بال سیاہ ہوتے ہیں، اچھے لگتے ہیں ہمیں، کبھی کبھی یہ پھر سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں، داڑھی سفید ہوتی ہے، سر کے بال سفید ہوتے ہیں۔ امام نے فرمایا جب کسی شخص کی داڑھی میں، سر میں ایک سفید بال آ جائے تو یہ چٹھی مل گئی اس کو۔ کہا مولا کس کی چٹھی ہے؟ کہا یہ پیغام اجل ہے، موت کی چٹھی ہے کہ میں نے تیرا رخ کر لیا ہے،
اب اپنی تیاری شروع کر دیں، اب غافل نہ رہیں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کلر کر لیتے ہیں، رنگ کر لیتے ہیں، پھر آئینے کے سامنے کہتے ہیں ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی ہمیں موت نہیں ہے، یہ کسی اور کو آئے گی، ہم تو جوان ہیں ماشاءاللہ۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ میرے محترم بزرگوارو، خداوند منان ہم سب کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ پالنے والے اللہ ہمیں رمضان مبارک کی برکات سے مالا مال فرمائے اور قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کسی کو عذاب نہیں کرنا چاہتا، کسی کو عذاب نہیں، دروازے کھلے ہوئے۔ اللہ تو اللہ ہے نا، اللہ کے بندے جن کا رنگ الہی ہے نا، ان کا مزاج دیکھیے۔ ایک جنگ ہے، حضرت علی ابن ابی طالب لڑ رہے ہیں جنگ دشمن کے ساتھ، سامنے والے دشمن کی تلوار ناکارہ ہو گئی، ٹیڑھی ہو گئی۔ عرض کرتا ہے اے فرزند ابو طالب، مجھے آتنی سیفک، مجھے اپنی تلوار دے۔ حملہ کس پہ کرنا ہے؟ امیر المومنین پر۔ اس نے تلوار مانگی، آپ نے فوراً دے دی، بسم اللہ۔ تلوار لینے والا خاموش ہو گیا، پریشان ہو گیا، ششدر ہو گیا۔ کہا آپ کو نہیں پتا کہ میں نے آپ پر حملہ کرنا ہے؟ آپ کی تلوار بڑی تیز ہے، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ کہا علی اللہ کا بندہ ہے، میرے رب نے حکم دیا ہے جب کوئی سوال تمہارے دروازے پر آ جائے تو اس کو خالی نہ لوٹانا، چاہے وہ دشمن کیوں نہ ہو۔ یہ تو اللہ کے بندے ہیں کہ جن کو حیا آتی ہے کہ اپنے دروازے سے سوالی کو خالی لوٹائیں، تو رب کتنا کریم ہے، وہ تو اکرم الکرما ہے، وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے بخشنے کے لیے۔ آئے میرا بندہ ایک دفعہ تو کہے یا رب، میں کئی مرتبہ کہتا ہوں جی میرا بندہ، جی میرا بندہ۔ صادق آل محمد سے ایک شخص نے پوچھا مولا، خدا فرماتا ادعونی استجب لکم، قرآن میں فیصلہ ہے، یہ جملہ شرطی ہے، علماء تشریف فرما ہے کہ اگر تم نے دعا مانگی تو اللہ اس بات کی گارنٹی کر رہا ہے، ضمانت دے رہا ہے تمہاری دعاؤں کو رد نہیں کرے گا۔ تو خدا نے یہ فرمایا ہے، وعدہ بھی کیا ہے، بوڑھے ہو گئے دعا مانگتے ہوئے۔ مثلا ایک شخص دعا مانگتے پروردگار مجھے ایک سونے کی دیگ مل جائے، نہیں ملی ابھی تک، تو دعا تو قبول نہ ہوئی۔ امام مسکرائے، فرمایا جو دعا مانگتے ہیں ان کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ کہا جب لوگ روتے ہیں نا، گڑ گڑاتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، خدا سے سوالی بن کے، بھکاری بن کے سوال مانگتے ہیں، یہ جو ادا ہے نا بندے کی، یہ رب کو بڑی پسند ہے۔ فرماتا ہے میرے ملائکہ دیکھو میرا بندہ جب اس کو میری ضرورت پڑی ہے کس طرح سوالی بن کے آیا ہے، لیکن میرا دل چاہتا ہے اس طرح میرے ساتھ مل کے بیٹھے باتیں کرے، اس کی حاجت کو ضرور عطا کروں گا جب اس کو ضرورت پڑے گی۔ میں نے عطا کر دی لیکن ابھی اتنی جلدی دینی نہیں ہے کیونکہ دوں گا بھاگ جائے گا، اس لیے تھوڑی سی دیر۔ اب ہمارے لیے ان الساعۃ، قرآن فرماتا ہے لآتیۃ، قیامت کب فرمایا تھا قرآن نے؟ آج سے 1400 سال پہلے کہ قیامت بہت جلدی آ رہی ہے، ابھی تک نہیں آئی بھائی۔ تو نعوذ باللہ قرآن جھوٹ نہیں بولتا، ایک جلدی ہمارے نزدیک ہے، ایک جلدی اس اللہ کے نزدیک ہے کہ جس کا قیامت کا ایک دن 50,000 سال جتنا ہے بھائی، کتنا ہے؟ 50,000 سال جتنا ہے۔ ہم تو کہتے جلدی جلدی کرو بھائی، ابھی پتہ نہیں زندگی ہو نہ ہو۔ بہرحال ایک شخص ہے جس کا نام ہے کعب بن زہیر، کیا نام ہے؟ یہ وہ بد نصیب انسانوں میں سے ہے جس کے متعلق رحمت للعالمین نبی نے اعلان فرمایا مسجد الحرام میں کہ چند لوگ تھے، ان میں سے ایک بد نصیب یہ تھا، حضور کی گستاخی کرتے تھے، جسارت کرتے تھے اور ناحق۔ آپ نے فرمایا جس کو جہاں ولو غلاف کعبہ پکڑ کھڑے ہوں، کعبہ کی دیوار سے لگے ہوئے ہوں، مقام پہ کھڑے ہوں، واجب ہے ہر مسلمان پر اس کا سر قلم کر دے۔ جب اس کو معلوم ہوا کہ تمام مسلمانوں کو آرڈیننس مل گیا ہے، اب میں کہاں جاؤں؟ حضور اکرم مدینہ چلے گئے۔ سب سے پہلے یہ رات کی تاریکی میں جا کر اس نے دستک دی علی ابن ابی طالب کے دروازے پر۔ معلوم تھا، حکم سب کو ملا ہے کہ قتل کر دیں گے۔ کہا کہ میں ہوں وہ بد نصیب جس کے متعلق آپ کے رسول نے حکم دیا ہے میرے قتل کا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ آپ ہیں رسول کے شاگرد،
آپ میرے لیے کوئی علاج، میں آپ کے سامنے مجرم ملزم بن کے آیا ہوں، لیکن چاہتا یہ ہوں کہ رسول کی بارگاہ میں جا کر معافی مانگوں، اگر مجھے حضور نے معافی دے دی تو فبہا، اگر نہ دی تو مجھے قتل کر دینا، میں تیرے ہاتھ میں ہوں، لیکن میری ایک تم سے خواہش ہے، آپ سے خواہش یہ ہے کہ میرے سفارشی بن کے جاؤ رسول اللہ کے پاس۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ اس کو لے کے چلے مسجد النبی میں، فرمایا جب تک نماز ختم ہو جائے حضور تاکیبات میں مصروف ہوں، میں تیرے ساتھ چلوں گا، وہاں جا کے بات کرنا۔ حضور اکرم ہم مصلی پر بیٹھے ہوئے، یہ سامنے آ کے بیٹھ گیا، اپنی ساری داستان سنائی کہ میں بد نصیب ہوں، میں معافی کا طلبگار ہوں۔ اب دیکھیں الہی نمائندے کیا ہوتے ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ جس وقت جہاں کہیں حتیٰ خانہ کعبہ میں بھی اتنی عظمت والی جگہ، اگر دیوار کعبہ سے بھی لٹا ہوا تو وہاں بھی قتل کر دینا واجب ہے۔ جب اس نے کہا نا میں معافی چاہتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، آپ نے فرمایا تو یہ معاف کر دے جا۔ یہ شریعت کا مزاج ہے۔ جو رسول اتنے سخت ترین دشمن کو ایک لمحے میں معاف کر سکتا ہے، آپ نے ساری زندگی کہا اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، ساری زندگی آپ نے کہا ہے، آپ نے آپ کو محمد کا غلام کہلوایا ہے، کیا ہماری شفاعت نہیں فرمائیں گے؟ اس لیے رسول اللہ کے دامن شفقت سے متمسک خلوص نیت سے آئیے۔ ایک اور شخص، یہ بڑا مجرم ہے، یہ اس سے بڑا مجرم ہے، اس کا نام ہے وحشی، جس نے حضرت حمزہ سید الشہداء کو شہید کیا تھا۔ شہادت ہو جاتی ہے۔ پہلا جرم اس کا یہ ہے کہ اس نے جوان مردی سے نہیں، نہ جوان مردانہ حملہ کیا، پیچھے سے آیا، حملہ کیا، آقا کے جنازے کو اٹھایا، شکم پارا کیا، پیٹ کو پھاڑا، جگر نکالا، ناک کاٹی، کان کاٹے، انگلیاں کاٹی اور جگر کے ٹکڑے کیے۔ ابو سفیان کی بیوی ہندا نے جگر کو چبانے کی کوشش کی، نہ چبا سکی، معاویہ کی ماں نے۔ اب حضور اکرم جب سید الشہداء کے جنازے پر آئے تو تاریخ بتلاتی ہے حضور کی چیخیں نکل گئیں جنازے کے حال دیکھ کے، مسلح ہو چکا تھا، یعنی احد کے میدان میں سب لوگوں نے حضور کی چیخیں سنی جو لوگ موجود تھے۔ اس نے حضرت حمزہ کی شہادت کے 6 سال بعد، تاریخ بتاتی ہے، ایک خط لکھا رسول اللہ، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، دل چاہتا ہے مسلمان ہو جاؤں، لیکن جب قرآن کی آپ کی آیت پڑھی ہے سورہ فرقان کی، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، جو لوگ اللہ سے شرک نہیں کریں گے، جو لوگ نفس محترمہ کو قتل نہیں کریں گے، جو لوگ زنا نہیں کریں گے، ومن یفعل ذلک یلقى سما، مگر اگر کسی شخص نے ایک شریف انسان کا قتل، قرآن فرما رہا ہے، ایک ناحق کو قتل کیا، خدا اس کو جہنم کے دردناک عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اگر نعوذ باللہ کسی نے زنا کیا تو اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور اگر کسی نے خدا کا شریک ٹھہرایا اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ کہا ان تینوں میں جہالت میں ہوں، تینوں جرموں کا ارتکاب کر چکا ہوں، اب کیسے مسلمان ہوں؟ خط پہنچا۔ آپ کو معلوم ہے جب حضرت حمزہ کے لاشے پر پہنچے نا تو حضور اکرم نے روتے ہوئے فرمایا حمزہ کے بدلے میں مشرکین کے 70 لوگوں کو قتل کروں گا۔ کتنے کو؟ یہ 70 700 غالباً جو اصطلاح شریعت میں نظر آتی ہے یہ کثرت پہ دلالت کرتی ہے، یعنی بہت زیادہ لوگوں کو ماروں گا، کیونکہ کافی لوگوں نے جرم کا ارتکاب کیا نا، لاش کے ٹکڑے کیے، مسل کیا لاش کو۔ آپ نے جب اعلان کیا جبرائیل فوراً عرش سے زمین پر پہنچے، کہا حبیب کبریا تیرا پروردگار فرما رہا ہے تیرا چچا ایک مارا گیا، 69 کیوں مارو گے؟ النفس بالنفس، ایک کا بدلہ ایک ہوتا ہے۔ اگر آپ نے ان تک قرآن کی آیت ہے، اگر تم نے ان عاقبتم، اگر تم نے ان سے بدلہ لینا ہے تو جس طرح ان نے تمہارے ساتھ زیادتی کی، ایک کے بدلے 69 نہیں ماریں گے۔ اچھا، یہ خدا کی رحمت، یہ خدا کی رؤفت۔ حضور نے اعلان کیا، اب اس نے کہا کہ یہ جبرائیل پھر آئے، کہا اس کے خط کا جواب یہ دو، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ
کسی شخص کو گناہ کو جو شرک کرتا ہے نہیں بخشے گا. وَيَغْفِرُ مِن دُونِ ذَلِكَ یا ما دون، اس کے بغیر جو بھی گناہ ہے بخش دے گا، شرک کے بغیر سب بخش دے گا. جب اس نے سنا لمن یشاء، خدا بخش دے جس کو، تو اس نے چٹھی کا جواب دیا لمن یشاء کی قید ہے، میں تو بدبخت بد نصیب ہوں، خدا میرے لیے نہیں چاہے گا تو میں مسلمان نہیں بن سکتا. جب اس کی پھر چٹھی آئی تو پھر قرآن نے اعلان کیا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، اگر کوئی شخص توبہ کر لے، ایمان لے آئے، اچھے عمل کرے تو خدا اس کو بخش دے گا. بخشے گا نہیں، کتنا کریم ہے تمہارا پروردگار. فیبدل اللہ سیئاتہم حسنات، عجیب ہے. یہی ایک آیت پہلے اعلان کر رہی ہے اگر کوئی نعوذ باللہ کسی شخص کو ناحق قتل کرے گا، زنا کرے گا نعوذ باللہ، یا شرک کا مرتکب ہوگا تو پروردگار اس کو دردناک جہنم کے عذاب مبتلا کرے گا. الا من تاب، مگر جس نے توبہ کر لی، ایمان لے آیا اور عمل صالح انجام دیے. تو کیا ہونا چاہیے نا معاملہ یہ کہ خدا اس کو بخش دے گا نا. یہی ہے نا، پہلے نہیں بخش رہا تھا، اب چونکہ اس نے خدا سے معاملہ کر لیا، صلح کر لی، اس کو بخش دے گا. یہ نہیں فرمایا کتنا کریم ہے تمہارا پروردگار، ہمارا پروردگار. فیبدل اللہ سیئاتہم حسنات، خدا اس کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا. کتنا کریم ہے اللہ. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اس نے کہا کہ اس میں قید ہے، پھر اس میں قید ہے. قید یہ ہے عملا صالحا، میرے نامہ اعمال میں تو کوئی عمل نہیں. پھر چٹھی آئی، مجھے تو نہیں، میں کیسے مسلمان ہوں، بخشا نہیں جاؤں گا. اس کے بعد جبرائیل آئے، کہا یہ لکھو اس کو، یا ایھا الذین اسرفوا علی، اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنے اوپر گناہ کا اسراف کر لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، خدا تمام گناہوں کو بخش دے گا، وہ بڑا رحیم ہے، وہ بڑا بخشنے والا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ کس کے متعلق ہے؟ نیک لوگوں کے لیے نہیں ہے، جن لوگوں نے گناہ کیے ہیں. اللہ کے نبی نے اس کو بخش دیا. یہ ہنستا تھا، کہہ کے لگاتا تھا. آپ نے فرمایا صاحب سے اس سے کہو کہ جب میں آؤں محفل میں میرے سامنے نہ بیٹھا کرے. اسلام نے اس کو، اللہ نے اس کے معاف کر دیا ہے. میں اس کا چہرہ دیکھتا ہوں، مجھے حمزہ کی لاش کے ٹکڑے سامنے نظر آتے ہیں. یہ بیٹھے اسلام کی امان میں ہے. اب جناب حمزہ کی لاش ہے، رسول کی پھوپھی ہے جس کا نام ہے صفیہ. حضرت صفیہ نے کہا یا رسول اللہ میں بھائی کا جنازہ دیکھوں گی. حضور نے فرمایا پھوپھی اماں برداشت نہیں کر پاؤ گی، لاش دیکھنے کے قابل نہیں ہے. کہا بھتیجا بھائی ہے میرا، میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں صبر کروں گی. پیغمبر نے کہا پھوپھی اماں رک جاؤ. پورا اہتمام کیا کہ جنازے کو جو کچھ وہاں تھا، بوسا تھا، بوسا اس سے بھی چھپایا جائے تاکہ بی بی کی نظر کٹے ہوئے اعضاء پر نہ پڑے. لیکن بوسا ہل گیا. تاریخ بتاتی ہے پاؤں سے کٹی ہوئی انگلیاں نظر آ گئیں. جناب صفیہ برداشت نہ کر سکی. ایک ہے یہ بی بی، ایک ہے کربلا کی بی بی، حسین کی بہن. جب مقتل گاہ میں پہنچی ہے نا، اس وقت عجیب عالم ہے. تاریخ نے لکھا ہے کہ بی بی نے چند بین کیے ہیں، نوحے پڑے ہیں. ایک خطاب کیا ہے اصحاب پیغمبر سے، بی بی نے خطاب کیا. ایک خطاب کیا ہے رسول اللہ سے، ایک اللہ سے. رسول اللہ سے عرض کرتی بی بی مدینہ کی طرف رک کر کے، بی بی تاریخ میں آپ کو نقطہ بیان کرتا جاؤں جو تاریخ میں نے پڑھی ہے. یہ جو بیبیوں کے ہاتھ باندھے گئے ہیں یہ غالباً کوفہ میں باندھے گئے ہیں، اس وقت نہیں باندھے گئے. جو میں نے تاریخ پڑھی ہے اس میں بیویوں کے ہاتھ کربلا میں آزاد تھے، لیکن جب ابن زیاد کے دربار میں جانے لگے تو پھر اس طرح پس گردن ہاتھ باندھے تاکہ ہمیں انعام ملے. جو میری تحقیق ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس وقت جب بی بی آئی نا
تو تعبیر نظرتے ہیں بی بی آ کر پتھروں کے ڈھیر کو ہٹا رہی تھی اور ایک مرتبہ نانا یاد آ گئے. بی بی نے آواز دی یا جدہ وا محمدہ صلی علیکہ ملکۃ السماء، اے نانا جان آپ پر آسمان کے فرشتے درود بھیجیں. ھذا حسین مرمل بالدماء، نانا یہ وہی حسین ہے جس کو اپنے شانوں پہ اٹھا کے مدینہ گلی میں پھرتے تھے. تو دیکھ حسین کا نہ کفن ہے، حسین کو نہ غسل ملا ہے، حسین نے اپنے پاک خون سے غسل کیا ہوا ہے. بی بی آواز دے رہی تھی یا بھائی سے مخاطب ہوئی، اے حسین، اے ماں جایا، اے میرا لاڈلا بھائی، بہن پہ ناراض نہ ہونا. رات کا تو ذبح ہوا ہے، میں نہیں آ سکی، میری بڑی مجبوری تھی. نانا کی امت اجر رسالت دینے کے لیے آ گئی تھی، خیام کو آگ لگ گئی تھی، میرے بچے بکھر گئے تھے، ساری رات یتیموں کو تلاش کرتی رہی. تیرا سید سجاد بیمار تھا، جلتے ہوئے خیمے سے نکال کے لائی. حسین بھیا مجھ سے ناراض نہ ہونا. پھر بی بی کو دیکھ کہتی ہے حسین ذرا یہ تو بتا، انتا تو وہی ہے نا جس کو ماں نے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا، جس کا ایک بال ٹوٹ جاتا تھا ماں سارا دن گریا کرتی تھی. مجھے تو بتا حسین میں تجھے کس کا پرسہ دوں؟ تجھے علی اکبر کا پرسہ دوں یا غازی کا پرسہ دوں؟ تجھے تیرے معصوم علی اصغر کا پرسہ دوں؟ حسین مجھ سے ناراض نہ ہونا. حسین تجھے تیری مصیبت کا پرسہ دوں یا اپنی چادر کا پرسہ دوں؟ بھیا مظلوم بھیا مجھے یہ بتا تیری پرانی پوشاک کون لے گیا؟ تیرا امامہ کون لے گیا؟ تیری نالین کون لے گیا؟ حسین آخری وقت جو پرانی پوشاک پہنی تھی وہ کون ظالم لے گیا؟ ذرا یہ تو بتا بہن کو کس ظالم میں تیرا گردن کاٹی، کس نے تیرا گلا کاٹا، تیرا سر کون لے گیا؟ اے شہید راہ خدا. بی بی گفتگو کر رہی تھی. ایک مرتبہ امام سجاد اونٹوں سے، اونٹ کی پشت پر مسلمانوں نے پاؤں کو نیچے اونٹ کے شکم میں باندھا ہوا تھا، امام خود سنبھل نہیں سکتے تھے. زینب عالی کو خیال آیا کہ سجاد کا کیا حال ہے. بھائی کا لاشا بھول گئی. کیا دیکھا؟ سید سجاد کا رنگ زرد ہو چکا ہے، رنگ چہرے کا زرد ہو چکا ہے. جلدی سے دوڑ کے آئی، آواز دیتی ہے پنجتن پاک کی یاد سید سجاد. مالی آرا کا میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ انت جودا نفس کا، تو اپنی جان فدا کر دے گا. میرا تیرے بغیر کون ہے؟ میں نے ابن زیاد کے دربار میں جانا ہے، میں نے کوفہ کے بازار میں جانا ہے، میں نے یزید شرابی کے دربار میں جانا ہے، میں نے بدماشوں کے دربار میں جانا ہے. تو ابھی سے مجھے چھوڑ رہا ہے. سنو گے سید سجاد نے دھیمی آواز میں رو کے کہا پھپھی اماں اپنے انصاف سے بتا، جس کا علی اکبر جیسا بھائی، جس کا عباس جیسا چچا، جس کا حسین جیسا باپ بے گور و گفن پڑے ہو، وہ سجاد اگر مرے گا نہیں تو پھر کیا کرے گا؟ اجرکم علی اللہ. آخری جملہ سب سے گفتگو کر چکی، نانا سے، اصحاب سے، بابا سے، ماں سے، بھائی سے. آ کے بیٹھی بھائی کے لاشے پر. اور میری بہنوں سنو غور سے، اور میرے بھائیوں سنو، اسلام کس طرح بچا ہے. زینب عالیہ نے آسمان کی طرف رخ کیا، دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے. اللہم تقبل منا ھذا القربان، ہے ہمارے معبود ہماری اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لینا. انا للہ و انا الیہ راجعون. پالنے والے اللہ ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی درگاہ عزت میں قبول مقبول فرما. خلاق کائنات ہمیں قرآن پڑھنے، قرآن کے احکام سمجھنے، قرآن کے احکام پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. خداوندہ حاضرین جو دلی تمنائیں رکھتے ہیں تو دانا و حکیم تمام کی حاجت کو بھر لا. پالنے والے اللہ ہمیں اپنا سچا عبد بننے کی توفیق نصیب فرما. خداوندہ جس طرح کربلا والے چاہتے ہیں اس طرح بننے کی توفیق نصیب فرما. جن کاموں سے امام زمان کا دل خوش ہوتا ہے ایسے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما. جن سے امام کا دل دکھتا ہے ایسے کاموں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما. خداوندہ
جو لوگ مریض ہیں جناب امام سجاد کی بیماری کے صدقے میں تمام کو لباس عافیت پہنا دے۔ پالنے والے اللہ جن کو ڈاکٹروں نے لا علاج کیا ہے، ہم روحی اور جسمی مریض ہیں، خصوصاً حاضرین میں جو لوگ مریض ہیں، ان کے متعلقین مریض ہیں، الہ العالمین تمام کو لباس عافیت پہنا دے۔ پالنے والے اللہ پاکستان کو استحکام نصیب فرما۔ خداوندہ یہاں پہ ایسے حکمرانوں کی حکمرانی قائم کر جو پاکستانیوں کے ہمدرد ہوں، اسلام کے ہمدرد ہوں۔ پالنے والے اللہ محمد و آل محمد کے صدقے میں جو لوگ بے اولاد ہیں تمام کو اولاد نرینہ نصیب فرما۔ جن کو اولاد دی ہے ان کو ان کے غموں سے بچا لے۔ خداوندہ ہمیں ہماری اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پالنے والے اللہ ہمارے بچوں کو دنیا و آخرت کے امتحانوں بہترین کامیابی نصیب فرما۔ جو لوگ حج و عمرہ و زیارات کے شوق رکھتے ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما۔ جو لوگ کاروبار کی مشکلات میں گرفتار ہیں، تنگ دست ہیں، بے دہکار ہیں، بے روزگار ہیں، خداوندہ ان کی عزت کو دوبالا فرما، ان کی مشکلات کو حل فرما۔ پالنے والے اللہ جن کے بچے بچیاں جوان ہو چکے ہیں تجھے رمضان مبارک کی عظمت کا واسطہ ایسے وسائل و اسباب فراہم کر عزت و آبرو کے ساتھ اپنے گھروں میں بھیج سکیں۔ خداوندہ ہمیں ماہ مبارک رمضان کے فیوزات سے، برکات سے، رحمتوں سے مالا مال فرما۔ رمضان مبارک گزرنے سے پہلے ہمارے گناہوں پر قلم عفو کھینچ دے۔ ہمارے والی دوران امام زمان کو ہم سے راضی فرما۔ امام کے نورانی چہرے کی زیارت سے مشرف فرما۔ پالنے والے اللہ اس گھر میں اپنے برکتوں کا، رحمتوں کا نزول فرما۔ پالنے والے اللہ حج صاحب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ ان کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ شہدائے ابرار کو امام حسین کے ساتھ معشور فرما۔ حاضرین کے والدین متعلقین جن کا دنیا میں کوئی نہ، سب کو امام حسین کے ساتھ معشور فرما۔ ہمارا خاتمہ بالایمان فرما۔ امام زمان کے دعاؤں میں شامل فرما۔ امام کے ظہور پر نور میں تاجل فرما۔ ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بحرمت محمد وآلہ الاطیبین۔ آخر میں آپ سے درخواست ہے اپنے مرحومین مرحومات، والدین متعلقین، صاحب خانہ کے مرحومین شہداء، علماء، مراجع اعظام جن کا دنیا میں کوئی نہیں رہے گا، تمام مسلم مسلمات، تمام مومن مومنات، سب کے لیے ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ، 3 مرتبہ سورۃ توحید تلاوت فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تاب اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔